اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب، یہ ماہ و سال کی جو زندگی ہم اس دنیا میں بسر کر رہے ہوتے ہیں اور جو اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہم بہت سی صحیح اور بہت سارے کاموں کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے کا انتظار بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے۔ جب ہم کسی بھی کام کو کرتے ہیں اس کے بعد جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے، یقینی طور پر ہم اس نتیجے کے انتظار میں یوں بھی رہتے ہیں کہ جو اچھے کام ہم نے کیے ہیں اس کا جو اجر ہے ہمیں نیکی کی صورت میں ملے گا، اور جو برے کام ہم نے کیے ہیں یقینی طور پر اس کی جو ہمیں سزا ہے وہ بھی بھگتنی پڑے گی۔ اب یہ جو انسان کی جو ہماری زندگی ہے، ہر فرد جو اپنی زندگی گزار رہا ہے، یہ دنیاوی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور در حقیقت اگر یہ کہیں کہ یہ اخروی زندگی کا ایک مقدمہ ہے تو یقینی طور پر غلط نہیں ہوگا۔ اب تمام اعمال جو ہم اس دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں، اس عارضی زندگی میں جو ہم سے جو تمام اعمال و افعال مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں پر ہر ایک عمل کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں یہاں، سب کا نتیجہ ہمیں یہاں نہیں ملے گا، بلکہ وہ ظاہری طور پر کچھ یہاں اور کچھ آخرت کے لیے بھی بچا کر رکھا ہوا ہے۔ اب جس کے لیے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کے جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی، اس کے سامنے وہ دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کے سامنے ہوگی، یعنی وہ برائی کو دیکھ لے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے جناب، ہر اہل ایمان کا یہ فرض ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی یہ جو دی ہوئی زندگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اس پروردگار عالم نے جو تصور جزا اور سزا کا ہمیں بتایا ہے، ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے اس کا جاننا، اس کا سمجھنا۔ آج اسی تعلق سے ہم بات کریں گے کہ قرآن کا تصور جزا و سزا۔ اب دنیا کی جو زندگی ہے جناب، یہ دنیا کا جو فائدہ ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت کا فائدہ بہتر ہے۔ اسی بہت ہی خوبصورت اور اہم عنوان کے تحت جو آج مہمان شخصیات کلام فرمائیں گی، شریک گفتگو مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں۔ جو معزز مہمان شخصیات آج کے ہمارے اس پینل میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلا شبہ آپ انہیں میری پہچان میں بارہا دیکھتی ہیں، مستقل حصہ ہیں میری پہچان کا۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مزاج بخیر ہے، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں اور اس اہم عنوان کے تحت گفتگو فرمائیں گی، یقینی طور پر ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گی، بہت وسیع مطالعہ رکھتی ہیں اور علم و ادب سے، آگہی سے بہت گہرا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آئیے انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں امتیاز صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، دعائیں۔ جیسا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحبہ اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ آج جو ہمارا بہت اہم موضوع ہے، یعنی قرآن کا تصور سزا و جزا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اور ہماری بہنوں کو یہ ضرور آپ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ انذار اور تبشیر کا ذکر ملتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کچھ وضاحت آپ فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو ہر نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہدایت بندوں کے لیے دے کر بھیجے گئے، اور ان کا جو مرکزی نقطہ تھا، جیسے آپ نے شروع میں بھی وضاحت فرمائی، کہ ہمارا نظریہ بحیثیت مسلمان جو بنیادی نظریہ ہے، ایک ہے وہ وحدت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایک ہے آخرت، کہ ہم دنیا میں ایک مخصوص وقت کے لیے آئے اور پھر مر کر دوبارہ اسی کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے، اور دنیا میں جو کام ہم نے کیے اس کا حساب کتاب وہاں ہوگا۔ چونکہ دنیا کے اعمال ہی پر
ہماری ابدی دائمی زندگی کا فیصلہ کیا جائے گا. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی جو تعلیمات ہوا کرتی تھی ان کے بنیادی 2 نقطے تھے. وہ یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری کرنے اور اپنی یعنی بحیثیت رسول ان کی اطاعت اگر رسولوں کی جائے اس کی بشارتیں کہ کیا انعام ملے گا, کیا اجر ملے گا. تو تبشیر یعنی کہ وہ بشارت سے کہ خوشخبری سنا دینا, اور نذیر ڈرانے والے یا آگاہ کرنے والے کو کہا گیا کہ اگر اس کے برخلاف معاملہ کرو گے, اگر اللہ کی یا اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہیں نتیجہ کیا بھگتنا پڑے گا, وہ عذاب کی صورت میں, مختلف سزاؤں کی صورت میں, مختلف سختیوں کی صورت میں واضح کر دیا گیا. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اکثر مقامات پر جہاں صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں تو یہ بھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا, اور ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا, اور ہم نے آپ کو آگاہ کرنے والا, جس کو ہم عام فہم ترجمے میں کہتے ہیں ڈرانے والا. تو بیسیکلی یہ ہے کہ خبردار کرنے والا, آگاہ کرنے والا, جو میرے نبی کی شان کے مطابق ترجمہ ہے کہ آگاہ کرنا, خبردار کرنا, جسے ہم کہتے ہیں نا وارن کرنا. تو وارن کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ برے نتیجے سے باخبر کرنا. تو یہ شان ہے. اور دیکھیے ایمان ہے کیا؟ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی کی کیفیت ہے. دنیا میں چونکہ ہمیں ایک مخصوص عمل کے لیے بھیجا گیا, اور جیسے ہم پچھلے پروگرامز میں بھی بات کرتے آئے ہیں کہ انسان کے اندر مختلف جذبات ہیں, اور 2 جذبات اس میں 2 ایسے جذبے ہیں, مثلا لالچ, غصہ, اور یہ جو ہمارا نفس ہے. تو ہم اگر اپنے نفس ہی کی پیروی کریں, یا ہم غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو نہ کریں, یا ہم اپنے لالچ اور مفاد کو ہی پیش نظر رکھیں, تو اس کے رد عمل کے طور پر بہت سی حق تلفیاں ہم سے ہوں گی, بہت سے ہم سے جرائم ہوں گے. دنیا میں بھی یہ نظریہ پیش کیا گیا مختلف, جب سویلائزیشن کا دور شروع ہوا تو لوگوں کے درمیان حقوق اور فرائض کا تناسب رکھنے کے لیے اور فساد کی روک تھام کے لیے قوانین مرتب کیے گئے کہ اگر کوئی کسی کی حق تلفی کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی, اس کی گرفت کی جائے گی. مگر دنیا کے قوانین میں بہت سی ایسی کمپلیکیشنز بھی ہیں, بہت دفعہ انسان نگاہوں سے بچ جاتا ہے, پکڑ سے بچ جاتا ہے, بہت سے ایسے جرائم ہیں, بہت سے ایسے گناہ ہیں جس پر دنیاوی قانون میں کوئی سزا کا تصور نہیں. دوسری بات یہ کہ دنیاوی قوانین میں اچھے کام کا کوئی اجر بھی نہیں ہے, کہ اگر آپ نے سچ بولا تو دنیا کا قانون آپ کو کوئی ریوارڈ نہیں دیتا. تو یہ سبحان اللہ, اللہ ہی کی شان ہے, اور یہ وہ مذہب ہی ہے جو ہمیں برائی سے روکتا ہے. ورنہ میں سوچتی ہوں اگر آپ نے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تو میں اس سے بڑھ کر ظلم کروں, اگر مجھے فائدہ ہوتا ہے تو میں آپ سے جھوٹ بول دوں. مجھے کون روکے گا جھوٹ بولنے سے؟ مجھے کون روکے گا اگر مجھے ایک چیز آپ کی رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو چرا لوں یا اٹھا لوں, کوئی نہیں دیکھ رہا, تو مجھے کون روکے گا اس برائی سے؟ آج بھی آپ دیکھیے ہم کہتے ہیں مختلف ممالک میں بہت زیادہ قوانین کی سختی ہے اور وہاں پر چوریاں نہیں ہوتی اور جرائم نہیں ہوتے, لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ایک دفعہ تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں پر بجلی کا بحران ہوا اور تھوڑا سا الیکٹرک فیلئر ہوا تو اتنے کرائمز ہوئے وہاں پر کہ ریکارڈ قائم ہو گیا. تو پتا چلا کہ جرم کی سزا انسان کو برائی سے بچا سکتی ہے, جرم سے بچا سکتی ہے. یا دوسری صورت میں جو لوگ نیک فطرت ہیں تو یہ ان کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے کہ اگر ہم نیکی کریں گے, ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے تو ہمیں اس کی جزا, اس کا ریوارڈ, اس کا انعام ملے گا. اور یہی فطرت انسانی ہے کہ یا تو وہ جزا کے لیے کوئی کام کرتا ہے فائدے کے لیے, یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے, اور دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا. بے شک بالکل صحیح. اب آپ یہ ارشاد فرما دیجئے امتیاز آپا, جیسا کہ ہم نے دوران گفتگو ڈاکٹر صاحبہ نے بھی عرض کیا کہ ہمارا یہ ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ یقینی طور پر ایک نہ ایک دن ہمیں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اب کیا یہ جو سزا ہے, آخرت کی جو سزا ہے, اس کا آغاز جب ہم مرتے ہیں قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اور یہ فلسفہ جزا و سزا ہی ہے جو انسان کو
خوف خدا عطا کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں نیک اعمال کی طرف لے جاتا ہے. اور آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے اس جزا و سزا کے فلسفے کے ذریعے حجت قائم کر دی تاکہ بندہ کوئی آگے سے کچھ کہہ نہ سکے کہ یہ تو بتا دیا گیا تھا تمہیں کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، یوں کرو گے تو یوں ہوگا. پھر آپ دیکھیں تو ہم دنیا میں بھی اچھا عمل کرتے ہیں تو جیسے ایک خوشبو کی شیشی کی طرح معطر ہو جاتے ہیں مسام، ایسے ہی اچھے عمل کی خوشبو تو دنیا میں بھی مہکنی شروع ہو جاتی ہے. آپ اس کی برکتیں پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں. مگر آج ہم بات کر رہے ہیں آخرت کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ 2 زندگیوں اور 2 موتیں. ثم یمیتکم ثم یحییکم، تمہیں موت آئے گی پھر تمہیں زندگی دی جائے گی. تو ایک زندگی یہ والی ہے جو اعمال کے لیے ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارے میں سے کون ہے جو اعمال میں خوبصورت ہے، جو اچھے عمل کرتا ہے. اسی لیے تو آزمائش کے لیے دنیا بنائی ہے. اب جب آخرت کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی اور کڑی منزل جو ہے وہ قبر کی ہے. تو اسے یوں بھی آپ دیکھیں تو دنیا سے ہم رخصت ہوئے اور ہمارا دوسرا سفر شروع ہوا، اور دوسرے سفر کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ قبر سے ہو رہا ہے. با حیا اور با وفا رفیق رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبروں کے پاس سے گزرتے نا تو بہت روتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. لوگ پوچھتے کہ ایسا کیا ہو گیا؟ تو آپ فرماتے کہ تمہیں نہیں معلوم، قبر ہی تو پہلی اور آخری منزل ہے. یہ یہاں درست ہو گیا معاملہ تو آگے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. تو احادیث سے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تم نے لوٹ کر جانا ہے. اور جب انسان قبر میں جاتا ہے تو احادیث سے یہ بات کلیئر کٹ پتہ چلتی ہے کہ 3 سوال پوچھے جائیں گے. تمہارے پاس نکیرین آئیں گے. نکیرین کس کو کہتے ہیں؟ منکر اور نکیر. یہ 2 فرشتے ہیں کہ جو اپنی وہ حسب حال جو بندے کا ہوتا ہے اس کے مطابق صورت ان کی اختیار ہو جاتی ہے. مومن کے پاس آتے ہیں تو ان کی اچھی صورت نظر آتی ہے، اور اگر گناہگار کے پاس آئیں گے، کافر کے پاس آئیں گے تو یوں ایسی صورت میں آئیں گے کہ اس پر ہیبت طاری ہو جائے گی. اور 3 سوال پوچھے جائیں گے، اور وہ 3 سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بعض روایات ملتی ہیں کہ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی لگا دیا جائے گا، گویا پرچہ لیک کر دیا گیا. ابھی ہم بات کر رہے سوال بتا دیے گئے تو اہل ایمان کو اشارہ بھی دے دیا گیا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. حضوری کے بارے میں تو پوچھا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اہل ایمان آپ دیکھیں تو 3 سوالوں کا جواب بآسانی دے لیں گے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو فوراً ہی انہیں معلوم ہے، ان کی گھٹی میں ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے. پھر تیسرا سوال جب پوچھا جائے گا تو علماء کہتے ہیں کہ اس تیسرے سوال سے پھر فیصلہ ہونا ہے جزا اور سزا کا. تو جب آپ نے وہ سوال دے دیا، اس کا جواب دے دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہمارے آقا ہیں، یہ تو اللہ کے آخری رسول ہے. تو بس جو ہی بندے نے جواب دیا، جس کے نیک اعمال ہوں گے، جس نے دنیا میں اچھے عمل کی، اسے ہی توفیق ہوگی تو اسی وقت قبر کھول دی جائے گی. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 70 گز لمبی، 70 گز چوڑی ہوگی. اور ایک روایت میں تو ہے کہ منتہائے نظر تک اس کی کشادگی ہو جائے گی، جنت کی دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اسے شریعت کی زبان میں دغتا قبر، فشار قبر کہتے ہیں کہ یا تو اگر اس نے سوال کا جواب نہ دیا تو قبر تنگ کر دی جائے گی. قبر اتنا دباؤ ڈالے گی انسان پر کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائیں گی، اور بار بار یہ عمل ہوگا کہ اس کی پہ سختی شروع ہو جائے گی. اور قبر کی سختی اور قبر کی تنگی اس وقت تک رہے گی جب تک پھر اٹھنے کا ٹائم نہیں آ جائے گا. تو آپ غور کریں کہ یہ کتنی کڑی منزل ہے کہ یہیں سے پتہ چل گیا کہ اعمال تمہارے کس کھاتے میں ہے. پھر اس کے پاس اگر جنتی ہے تو اس کے پاس ایک شخص آئے گا خوب رو اور بڑی اچھی شکل میں، اور آ کر اس کی مدد کرنے کے لیے وہ پوچھے گا کہ تم کون؟ وہ کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں جو تم نے آگے بھیجا تھا. اور آپا اسی لیے تو ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے ایک دوسرے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ پروردگار عالم ہمیں قبر کی سختی سے بچا، پروردگار عالم قبر میں آسانی عطا فرما. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان اور آج عنوان ہے جناب قرآن کا تصور سزا و جزا. اسی تعلق سے اسی عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے. شریک گفتگو مہمان شخصیات ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. اللہ رب العزت جو پروردگار عالم ہے، پروردگار جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کو بتا دیے ہیں. وہ چاہے تو شکر کرے اور اگر چاہے تو کفر کرے. یہ دونوں راستے ہمیں بتا دیے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی، سوال بھی بتا دیے، راستے بھی بتا دیے، آپ کو اچھائی اور برائی کا راستہ بھی بتا دیا. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ گناہ گاروں کے لیے آخرت میں کس طرح کے جو عذاب ہیں ان کی وعید آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے جو اکثر میں خود ہی بیان کیا کرتی ہوں درس میں کہ واعظ و آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے یوں ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت. شاعر نے نظریہ یہ پیش کیا کہ شاید جو مبلغ ہیں، جو واعظ ہیں، وہ شاید ہر وقت دوزخ کی آگ سے ڈراتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو اس کا اہم پہلو ہے وہ یہ کہ کیا لوگ ڈرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی قیامت کا تذکرہ آئے یا آخرت سے عذاب سے ریلیٹڈ باتوں کا ذکر آئے تو کچھ لوگوں کا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ خوف میں ہمیں مبتلا کرنے والا معاملہ ہو رہا ہے، نہ کریں ایسی باتیں. قبر کی باتیں نہ کریں، قبر کے عذاب کی باتیں نہ کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ باتیں نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نقصان سے بچائے گا کون؟ میں آپ سے کہوں کہ طوفان آنے والا ہے، آپ کے لیے ڈراؤنی باتیں مت کریں، جبکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے. تو آپ بجائے ڈرنے کے اس سے بچنے کا جو بھی اسباب ہے وہ کریں، سامان کریں. اور یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت تھی. اگر میں اس طرح سے دیکھوں کہ مکی صورتیں جو ہیں، جو کہ obviously رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اول وقت میں نازل ہوئی ہیں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان میں زیادہ تر قبر کا، موت کے بعد کی زندگی کا، عذاب کا تذکرہ ہے. اور مدنی صورتوں میں جو کہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، زیادہ تر دین کے جو احکامات ہیں، شریعت ہے، 5 ارکان جو اسلام کے ہیں، جو عبادات ہیں، ان کے طریقے ہیں، بشارتیں ہیں، وہ زیادہ ہیں. کمال کی بات یہ کہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی انسان کے مزاج کی رعایت رکھی. اور جب ہم قرآن کی ترتیب دیکھتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہی ہے، تو قرآن کی ترتیب میں ہمیں شروع میں حمد و ثنا اللہ کی اور نظام حیات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، شریعت، بائی لاز، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، وہ سب بتا دیے گئے. اور جیسے جیسے ہم آخری سپاروں کی طرف جانے لگتے ہیں تو وہاں پر قوموں پر جو مختلف ان کے برے اعمال کی وجہ سے عذاب آئے، اور قیامت کے دن جو حالات ہوں گے، کیفیت ہوگی مجرموں کی، اور اس کے بعد جب اعمال نامے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے تو جو جس کی منزل ہوگی وہاں اس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے وہ واضح طور پر بیان کر دیے گئے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. تو پہلا سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، غفلت میں ہیں، کمزوری سے، نادانی سے، لا علمی سے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ تو دنیا میں ہی کئی طریقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیے. ان کی نیکیوں سے بھی گناہ خود بخود دھل جاتے ہیں. جیسے ہم سے کوئی خدا نہ خواستہ گناہ ہوا اور اس کے بعد ہم نے کوئی نیکی کی تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹاتی ہے، توبہ سے بھی گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ایسی حکمتیں دیکھی اللہ کی کہ دعائیں لوگوں کی جو ہماری مغفرت کے لیے کی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ کی عجیب شان ہے، یہ قبر میں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے لیکن جس دن قبر سے اٹھائے جائیں گے تو گناہوں سے پاک ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے یا رسول اللہ یہ کس سبب سے ہوگا؟ فرمایا کہ تم لوگ یعنی دیگر مومن اس کی مغفرت کی دعائیں جو کر رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو سب سے بڑی نعمت قیامت کے دن حاصل ہوگی. تو جو مجرم تھے، جو اللہ پر، اس کے حبیب پر، انبیاء پر، آخرت پر ایمان نہیں لائے تھے یا جانتے بوجھتے ہوئے دین کو پس پش ڈال دیا، قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا، اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی، تو ایسے لوگوں کے لیے مختلف نوعیت کے عذاب بیان کر دیے گئے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ قبر سے ہی معاملات کا آغاز ہوا، قبر میں جو کیفیت ہوگی
میں تو سمجھتی ہوں کہ موت کے وقت بھی جو جیسی تفصیلات بتائی گئی ہیں، موت کے وقت انسان اپنا انجام دیکھ لیتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں. پھر اس کے بعد گناہ گاروں کے لیے جہنم کی آگ. تو یہاں عذابوں کی عجیب حیرت ہے کہ لوگ اتنا پڑھنے کے باوجود بھی، ہم دیکھیں آج دنیا میں ذرا سا ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے تو ہم گھبرا رہے ہیں، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی. تو وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 1000 ٹائمز زیادہ جلانے والی ہے، اس کی ایک کہتے ہیں نا جو ہیٹ ویو ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، یعنی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر آگ سکتے. سے. اور پھر اس کے بعد جو پانی کھولتا ہوا ایسا کہ جب پلایا جائے گا تو آنتیں باہر آ جائیں گی، اور پیاس کی شدت یہ ہوگی کہ دیکھتے ہوئے بھی انسان اس کو پینے کی کوشش کرے گا. تو اس طرح کے بے شمار نوعیت کی رسوائی، ذلت اور سختیاں، دیگر عذاب ہیں. بس سمجھنا صرف یہی ہے کہ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں اس عذاب کی سہار، اس کی برداشت نہیں ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اپنے عمل سے بھی اور دعا سے بھی. اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں. اور امتیاز آپا جس طرح سے گناہ گاروں کے حوالے سے وعید سنائی، اور ہماری ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھے عمدہ انداز سے گفتگو فرما رہی تھیں، میں چاہوں گی جو نیکوکار ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو ہمہ وقت اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کی پیروی کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا انعامات ہیں، اس کی کچھ تفصیل فرمائیے گا. شکریہ زینب. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. بہت خوش قسمت، بڑے کامیاب، فائزون، مفلحون، محبین، محسنین، وہی تو لوگ ہیں جو اس وقت کامیاب ہو گئے اور اللہ نے جن بشارتوں کا وعدہ کیا ہے وہ انہیں عطا فرمائے گا. اور آپ دیکھیں تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے باغات اچھے لگتے ہیں، اسے پانی اچھا لگتا ہے، آبشاریں اچھی لگتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے وہ جنت ایسے سجا دی ہے اور پھر اس کا ذکر فرمایا قرآن مجید میں. آپ دیکھیں تو بے شمار مقامات پر جنت بیسیکلی باغ کو کہتے ہیں. تو ایسے باغات کہ جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پھر کئی جگہ اس کا ذکر کیا کہ جنت عدن ہے، جنت النعیم ہے، جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے. تو دار السلام کا ذکر ملتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مختلف طبقات کے لیے مختلف جنتیں جو سجائی گئی ہیں، ان کے اعمال اور ان کے اس درجات کے عین مطابق، اور ان کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں. پھر آپ دیکھیں تو جنت کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں کوئی نہ دکھ، نہ درد، نہ پریشانی، نہ بڑھاپا، نہ بچپن. وہاں جوانی ہوگی، وہاں کا میوہ دائمی ہوگا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کچھ کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی، کسی قسم کی بدبو نہیں ہوگی. اور پھر اس کے کنارے موتیوں جیسے اور یاقوت سے بنی ہوئی اور سونے کی اینٹیں اور پانی دودھ جیسا، شہد جیسا، اور اس کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے. اور آپ دیکھیں تو سورہ رحمان میں جہاں ذکر ملتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو شروع میں اللہ نے دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور پھر آپ آخری حصے پر چلے جائیں تو اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا اللہ رب العزت نے کہ وہاں متقین کے لیے، مومنین کے لیے میں نے کیا کیا سجا کے رکھا ہوا ہے. متقین علی رفرف خضر وابقری حسان، جھولے نما ان کے لیے وہ بستر ہوں گے جس پر وہ بیٹھیں گے، اور جھولا آپ دیکھیں کہ وہ ہلتا رہتا ہے تو سکون دیتا ہے. پھر فرمایا حور مقصورات فی الخیام، ایسی خواتین، ایسی حوریں ہوں گی جو خیموں میں چھپی ہوئی ہیں، جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ان کی آواز. وہ ایسی حسن و جمال والی ہیں جو متقی لوگوں کے لیے رکھی گئی ہیں. یعنی ہر وہ نعمت جو دنیا میں آپ کسی طریقے سے بھی اس سے لذت پاتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر جنت کی نعمتیں آپ بڑی محنت سے، بڑی تگ و دو سے حاصل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت آرام سے اور بتا دیا گیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جو وہاں کی لذتیں اور وہاں کی وہ کیف اور وہاں کا جو سرور ہے. اور پھر فرمایا وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اور دوسرا ہے کہ جو جن چیزوں سے اس نے روکا ہے
ان سے رکے رہنا. بے شک. تو یہ دونوں جو اعمال کرتے ہیں یہ سب سے اولین طبقہ ہوگا اہل ایمان میں سے جنہوں نے دونوں طرح سے عمل کیا ہوگا, احکامات پر پابند رہے ہوں گے اور نواہی سے رکے رہے ہوں گے, ان کے لیے دوہرا اجر. اور یہاں بھی یہ جو میں نے سورہ رحمان کی آیت مبارکہ پڑھی کہ وہ اللہ کا خوف اس قدر رکھتے ہیں تو اللہ کے خوف کی وجہ سے انہیں 2 جنتیں عطا کی جائیں گی. سبحان اللہ. اور جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے, جنات ارض السماوات والارض, زمین و آسمان کی وسعت سے کئی گنا زیادہ اس کی کشادگی ہے, اس کی وسعت ہے. یعنی ادنا سے ادنا بھی جس مومن کو وہ عطا ہوئی تو وہ محل اتنا زیادہ ہے چوڑا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ چلتے چلے جائیں گے, جو تصور کریں گے وہ پھل آپ کو مل جائے گا, اور آپ جو چیز کھانا چاہیں گے وہ مل جائے گی, اور کوئی کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی. ایک ڈکار آئے گا, ایک پسینہ آئے گا, سب چیزیں ہضم ہو جائیں گی. کوئی رات نہیں ہوگی, صبح اور شام فقط ہوگی, اور جوانی ہوگی, اور آپ کے عیش و عشرت کی جگہ ہوگی. تو یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جن کی شرط کیا ہے, ایمان اور اعمال صالح, کہ یہ آج وقت ہے, کر لو, ایمان پر قائم رہو اور اعمال صالح کرو, تو یہ سارے انعامات تمہارے لیے اللہ نے بنائے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بے شک. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج جس عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے قرآن کا فلسفہ جو سزا و جزا کا ہے, تصور سزا و جزا. جناب اسی عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے. شریک گفتگو معزز مہمان شخصیات ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں. وقفے پہ جانے سے قبل امتیاز اپا ہمیں بہت جنت کے تعلق سے گفتگو فرما رہی تھی اور بتا رہی تھی ہمارے حوالے سے ان نیک لوگوں کے تعلق سے کہ جو جنت میں جائیں گے اور انہیں کیا کیا نعمتیں عطا ہوں گی. زنیرہ صاحبہ آپ سے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ جو آخرت کا عذاب ہے جس کا بھی ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کر رہے تھے, یہ ہمیشہ کا ہے, دائمی ہے؟ اس تعلق سے ہماری بہنوں کی رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں قرآن پاک میں اہل جنت کے لیے فرمایا گیا ہم فیہا خالدون, کہ جب ایک دفعہ کوئی جنت میں چلا جائے گا تو جنت سے تو کبھی نکالا نہیں جائے گا. یعنی جنت وہ مقام ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا پھر کبھی اس کو وہاں سے نکلنا نہیں ہے. لیکن کچھ کفار کا بھی تذکرہ کیا گیا اور مشرکین کا بھی تذکرہ کیا گیا. کافر اور مشرک کے بارے میں تو ہم مسلمانوں کا بالکل واضح نظریہ ہے کہ جو بھی اللہ کو یوم آخرت کو نہیں مانتا تو اس کا دائمی ابدی ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا. کچھ گناہ گاروں کے بارے میں بھی, مثلا جس نے قتل ناحق کر دیا یا کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوا, تو کچھ گناہ گاروں سے متعلق بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے. اب اس کے اوپر کلام ہے, یعنی بہت علماء کرام نے تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے اور بہت ایک لمبی اس کے اوپر بحث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جس نے ایک بار بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر کبھی اس پر شک نہیں کیا, یعنی کہ شرک نہیں کیا, تو ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا, وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ کی رحمت سے, شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے دوزخ سے نکال لیا جائے گا. اور کفار اور مشرکین کے بارے میں جب عذاب کی بات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو دوزخ کا عذاب ہے وہ ایسا ہے, اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ, واسب کے معنی ہے ابدی, دائمی, جو کبھی ختم نہ ہو. اسی طرح سے قرآن پاک میں فرمایا کہ عذاب جو ہے اشد و ابقا, بہت سخت ہے دوزخ کا عذاب, اور ابقا باقی رہنے والا, جو ختم نہیں ہوتا. تو جب ہم ان دونوں طرح کی آیات کو دیکھتے ہیں اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو واضح یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا, جو اللہ کو, اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یوم آخرت کو مانتا تھا, اس پر ایمان رکھتا تھا, اگرچہ گناہ کی سبب سے, اب گناہ بھی دو طرح کے ہیں, ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس کے لیے چاہوں میں بخش دوں اور جس کو چاہوں سزا دوں. یعنی ہم یہ نہیں یہاں پر اسٹیبلش کر سکتے
کہ گناہ ضرور بخش دیے جائیں گے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بخشے جائیں گے. کہ ٹوٹلی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے سمجھ لیجئے کہ اس پر دار و مدار ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے. لیکن یہ ضرور ہے کہ کلمہ حق جس نے پڑھا ہے اور جس نے کچھ تو کوشش کی ہے اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کمانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، تو اس کے جو حقوق میں کوتاہی ہوئی ہوگی، جو گناہ ہوئے ہوں گے، اگر اللہ چاہے معاف فرما کر، ورنہ اس کی سزا بھگتنے کے بعد. اور سزا بھی دیکھیے یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سزا بھگت کر بہرحال جنت میں چلے جائیں گے. جیسے ابھی ہم نے پچھلے سوال میں آپ کی بات کی کہ دوزخ کی آگ کو کون سہ سکتا، اور وہاں تو ٹائم لیمٹ بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بے نمازی کا تذکرہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی تو وہ 1 ساعت تک دوزخ میں رہے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 1 ساعت کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری دنیا کے 500 سال کی طرح سمجھ لو. یعنی اتنا ٹائم کا وہاں پر جو ہے وہ ڈیفرنس ہے کہ یوں سمجھ لیجئے جیسے دنیا کے 500 برس. تو ایک چھوٹی سی خطا کی اگر سزا مل گئی تو وہ اتنی شدید ہوگی کہ ہم اس کو سہ نہیں پائیں گے. یعنی پھر وہ عذاب کا ایک دن کتنا طویل ہوگا؟ ایک دن کتنا طویل ہے، اور اس کی شدت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بار بار اسی لیے اللہ کے نیک بندے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خود اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ آپ دعا فرماتے تھے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دیجئے. تو فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساباً یسیرہ آپ فرماتے ہیں کہ حساب یسیرہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حساب یسیرہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بس اعمال نامے دیکھے اور نظر فرما کے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. کیونکہ جس کا حساب نام جو ہے اعمال نامہ پڑھا گیا اس کی پھر خیر وہاں پر نہیں ہے. تو ہم اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں اور اس کے عذاب سے پناہ بھی طلب کرتے رہیں. اور پناہ صرف زبانی نہیں ہوتی، یعنی آپ دیکھیے نا کہ صرف زبانی کہہ دینے سے اگر کہیں آگے کوئی خطرہ ہے، کوئی فرض کیجئے آگ جل رہی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس آگ سے بچا لے، تو آپ اس آگ میں جا کر خود ہی چھلانگ نہیں لگا دیتے. تو انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے گناہوں سے عذاب سے بچائے تو اس کی کوشش بھی کرتا ہے. تو بحیثیت مسلمان بہرحال اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے اس سے ہر کلمہ گو کو ایک وقت تو ضرور آئے گا کہ وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن وہ جو وقت ہے وہ میرے نبی پہ کتنا مشکل ہوگا کہ وہ اپنی امت کے لیے سجدے میں سر رکھ کر مستقل دعائیں کر رہے ہوں گے بخشش کی، اور ہم پر وہ سہنا کتنا مشکل ہوگا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یعنی ہم وقت اپنے لبوں پر یہی دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں رکھے اور اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امتیاز آپا میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آخرت میں جو عذاب ہونے والے جو عذاب ہیں ان کی کیفیات کیا ہوں گی، اس تعلق سے آپ فرما دیجئے. شکریہ زینب. اللہم اجرنا من النار. اللہ رب العزت ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے اور بچا لے. دیکھیں روز محشر، روز حساب جسے مالک یوم الدین کہا گیا، یوم الآخرت کہا گیا، جس دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. نبی کریم علیہ السلام کا اس دن مقام محمود کی مسند پر فائز ہوں گے اور آپ علیہ السلام ایک اپنی شان مبارکہ کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے شفاعت فرمانے کے لیے. جہاں کوئی نبی اور کسی رسول کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں فقط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مومن بندوں کی، اپنے غلاموں کی، اپنے امتیوں کی سفارش فرما رہے ہوں گے، شفاعت فرما رہے ہوں گے. جی اب آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. دیکھیں وہ دن ہے کہ اس دن کوئی اصحاب یمین ہو جائے گا جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ ترازو ہوگا، میزان ہوگا جس پر تولا جائے گا نیکیوں کو اور بدیوں کو. اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اور ابھی روز محشر بپا ہے تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں پر جنت کے دروازے کھل جائیں گے
اور پردہ ہٹے گا اور وہاں سے انہیں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو جہنمی ہوں گے ان پر دوزخ کا پردہ ہٹ جائے گا اور دوزخ کی بدبو آئے گی, دوزخ کی دیکھتی حرارت آئے گی ان تک, حالانکہ وہ 500 سال کی مسافت پر ہوگی. اور ابھی آپ دیکھیں 500 سال کی مسافت ہے اور ابھی سے اس کی حدت اور اس کی محسوس کی جا رہی ہے, اور پورا نقشہ کھینچا گیا ہے, بتا دیا گیا ہے پلسرات سے گزرنا ہے, میزان کے اس عمل سے گزرنا ہے, اور جب فیصلہ ہو جانا ہے. آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, کا ٹھکانہ جس کی میزان پہ نیکیاں کم پڑ گئیں, نیکیاں نہیں ہیں, برائیاں ہی برائیاں ہیں, کفر ہے, شرک ہے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. اور تمہیں کیا معلوم, مَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, اور آگ ہے, وہ ایسی آگ ہے, دہکتی ہوئی آگ ہے جس کا ذکر ملتا ہے. آپ جو عام آگ جل رہی ہے نا اس کے قریب ہاتھ کر کے دیکھیں, آپ بہت ساری چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے مگر جتنی آگ کی تکلیف ہے نا نہیں برداشت ہوتی. آپ یقین کریں پریکٹیکلی آپ دیکھیں, چھری لگ جائے تو اتنا درد نہیں ہوتا, اور اس آگ کی صرف حدت پڑ جائے, صرف بھاپ پڑ جائے تو اتنی دیر تک انسان درد سے اور تکلیف سے وہ روتا ہی ہے, آنکھ اور پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو وہ آگ تو کئی گنا اس کی حدت اور اس کی حرارت کئی گنا زیادہ ہوگی. اور آپ غور کریں تو اس آگ کے لیے ہمیں ایندھن چاہیے, گیس چاہیے, پیٹرول چاہیے, ڈیزل چاہیے. اس کا ایندھن کیا ہے؟ قرآن مجید میں بیان ہوا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, انسان ہے اس کا ایندھن, اس پتھر ہیں وہ لوگ جو جس سے آگ اور بھڑکے گی. پھر ذکر ملتا ہے کہ 19 فرشتے ہیں جن کے زیر انتظام, 19 موکل فرشتے جن کے انتظام میں دوزخ ہے. 70 ہزار ان کے اندر مددگار ہیں ہر ایک کے ساتھ, اور ان کی شکلیں ہیبتناک ہیں, دانت بڑھ نکلے ہوئے ہوں گے. اور جب انسانوں کو ڈالا جائے گا, کافروں کو, گناہگاروں کو, تو اس کی حدت اور اس کی درجہ حرارت سے چربیاں پگھل جائیں گی. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ یَصْطَرِخُونَ, وہ چیخیں گے, وہ چلائیں گے, اور ان کی کھال ختم ہو جائے گی, ہڈیاں نکل آئیں گی, ان کو نئی کھال پہنائی جائے گی. اور یہ بار بار یہ عمل ہوگا, کو محسوس کریں گے. وہاں سانپ ہوں گے, اژدہے ہوں گے, بچھو ہوں گے. آپ دیکھیں تو ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انسان صرف پڑھ لے تو انسان یہ چاہے گا کہ ہر لمحہ اس کی بندگی میں گزرے, اس کے ذکر میں گزرے کہ وہ اس سے کیسے بچ سکے گا. پھر دیکھیں ذکر ملتا ہے کہ زقوم, ان کا کھانا کھولتا ہوگا, پیپ والا پانی ہوگا, اور پھل ان کو وہ ملیں گے جن کے اندر بڑے بڑے کیڑے ہوں گے جو کھایا نہیں جا سکتا, اور کانٹے دار ہوگا. کرتے وہ پہنائے جائیں گے جو دہتے ہوئے انگاروں جیسے ہوں گے, جو انسانی جسم اور انسانی وجود برداشت نہیں کر پائے گا. تو اتنی ڈیٹیل سے وہ پورے دوزخ کے مختلف عذابوں کا ذکر ملتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں زینب زبان میں یارا نہیں, اللہ معاف فرمائے ہمیں, اس آگ سے بچائے اور اس دوزخ سے بچائے ہمیں, اور آج ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ نیک عمل کر جائیں تاکہ اللہ کے نیکوکاروں میں اور شامل ہو سکیں اور کامیاب ہو جائیں اس گھڑی. بہت مشکل, بہت کٹھن اور بہت یہ تمام گفتگو جو آپ نے ارشاد فرمائی امتیاز آپا, ہم کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں پڑھنے کا اور بتانے کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کے راستے پہ چلائے, وہ راستہ جسے پسند فرمایا ہے, جو فلاح کا راستہ ہے, جو کامیابی کا راستہ ہے. اور ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج بھی یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارا نامہ اعمال روز قیامت سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا, ہمارا مواخذہ سختی سے نہ کرنا, پروردگار حساب کتاب میں آسانی عطا فرما, اور ہمیں دنیا میں بھی آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ دونوں مہمان شخصیات کا بہت شکریہ ادا کروں گی, اور یہ اتنا اہم موضوع ہے, اتنا اہم عنوان ہے کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں بھی اس کو جاری رکھیں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.